اور جب علی کا رشتہ آیا، جناب رسول خدا نے ایک سنت قیامت تک میرے بھائیوں کے لیے، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا سنت فرمائی، کیا سنت قائم فرمائی؟ گئے ہیں جناب سیدہ کے پاس اور جا کر پوچھا ہے کہ کیا آپ کی رضامندی ہے؟ یعنی رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو علی کا رشتہ آیا ہے، پھر بھی میں بیٹی کی مرضی کے بغیر اس کا رشتہ نہیں کروں گا۔ یعنی اگر علی جیسا بھی رشتہ ہے تو پھر بھی فاطمہ کی مرضی ضروری ہے۔ اور بڑا عجیب انداز ہے جناب سیدہ کے، اس حجرے میں تشریف لے کر گئے ہیں رسول خدا، اور جا کر یہ نہیں پوچھا کہ علی کا رشتہ آیا ہے، بلکہ فضائل علی پڑھنا شروع کر دیے ہیں۔ علی قسیم النار والجنہ، علی حبہ ایمان و بغضہ کفر، قسیم النار والجنت علی ہے، علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض کفر ہے، علی کی محبت جنت میں لے جاتی ہے، علی کا بغض جہنم میں لے جاتا ہے، علی کی محبت مومن کی نشانی ہے، علی کا بغض منافق کی نشانی ہے۔ یہ فضائل پڑھتے پڑھتے جناب سیدہ نے عرض کیا کہ بابا یہ فضائل علی کے تو میں جانتی ہوں، آپ میرے سامنے کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا ان تمام فضائل کے مالک علی کا رشتہ آپ کے لیے آیا ہے، آپ کا کیا پروگرام ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا سکوتھا رضاؤھا، اس کا خاموش رہنا رضا ہے، اقرار ہے، خاموش رہنا ہی اقرار کی نشانی ہے۔ اور پھر وہ حق مہر کا سلسلہ 500 درہم حق مہر رکھا گیا، اور اس کے بعد جب جناب سیدہ کو معلوم ہوا کہ 500 درہم میرا حق مہر رکھا گیا ہے تو فرمایا، عرض کیا بابا میں کسی دنیا دار کی بیٹی تو نہیں، میں مال دنیا تو حق مہر میں نہیں چاہتی۔ یہ سننا تھا کہ جبریل امین نازل ہوئے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سلام اور اکرام اور تحیت کے بعد فرما رہا ہے کہ اپنی بیٹی جناب سیدہ کو کہہ دیجئے چونکہ وہ میری خاص کنیز ہیں، کیونکہ وہ میری خاص عبد ہیں، اس وجہ سے میں اللہ نے بھی، چونکہ میں نے رشتہ یہ میرے اختیار و میرے امر کے ساتھ تھا، آپ نے ایک حق مہر جناب سیدہ کو دیا 500 درہم، اس کے ساتھ ایک حق مہر میں اللہ بھی دے رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق میں سیدہ کو حق مہر کے طور پہ دے رہا ہوں۔ گناہگار امت کی شفاعت کا حق، شافعائے روز جزا۔ عقد ہوا اور عقد سے اگلے دن جناب رسول خدا تشریف لائے ہیں، علی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے علی، کیا فرمایا؟ یہ تو وہ تحفہ تھا کہ جو جناب سیدہ کو عطا ہوا، اور ایک تحفہ علی کو عطا ہوا۔ فرمایا تھا نا کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو آدم سے قیامت تک جناب سیدہ کا کوئی کفو ہمسر نہ ہوتا۔ ایک تحفہ علی کو دیا، مخاطب کیا ہے رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کو، اور مخاطب کر کے فرمایا کہ ان اللہ زوجک فاطمہ، اے علی میں نے نہیں بلکہ اللہ نے آپ کا رشتہ فاطمہ کے ساتھ کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وجعل صداقها الارض، اور آپ کا حق مہر اس پوری زمین کو بنایا ہے۔ فمن ابغض علیا ومشى على الارض مشى حراما، جو علی سے بغض رکھتا ہو اس کا اس زمین پر چلنا حرام ہے۔ جو آپ سے بغض رکھے، آپ کی زوجہ کا حق مہر یہ زمین ہے۔ جعل صداقها الارض، پوری زمین کو آپ کی زوجہ کا حق مہر قرار دیا۔ جو آپ سے بغض رکھے، چلنا بھی آپ کی زمین پر، بغض بھی آپ سے رکھنا، اس کا اس زمین پر چلنا حرام۔ مبغض علی کا، دشمن علی کا اٹھنا حرام، بیٹھنا حرام، میں کہتا ہوں سانس لینا حرام۔ کیوں؟ کہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ ولایت کیا ہے؟ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ جو امام زمان ہوتا ہے، زمانے کا امام جو حجت خدا ہوتا ہے، اس کے صدقے میں کائنات باقی ہوتی ہے۔ یہ جو ہوا چل رہی ہے، جو آسمان باقی ہے، جو زمین بچھی ہوئی ہے، یہ امام وقت کے صدقے میں ہے۔ تو جس ہوا میں وہ سانس لے رہا ہے، اگر وہ اس کا حق مہر ہے، اگر اس سے دشمنی رکھے گا، اس کا سانس لینا حرام۔ زمین جو انگوری اگا رہی ہے، وہ جو کھا رہا ہے، اس کا کھانا حرام، اس زمین پر سونا حرام، اس زمین پر چلنا حرام، اس آسمان کے نیچے زندگی گزارنا حرام۔ بس تیرے پاس ایک ہی بات بچتی ہے، ایک ہی آپشن بچتی ہے کہ علی والا ہو جا، تیرا سب کا سب حلال ہو جائے گا۔
جعل صداقها الارض، اس زمین کو جناب سیدہ کا حق مہر قرار دیا۔